السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 5 کا ترجمہ، اور رکوع نمبر 5 جو ہے نا یہ بہت شارٹ ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ تو قرآن کریم اوپن کر لیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی کچھ میں کہوں اگر آپ کو لگے کہ یہ نوٹ کرنے کے قابل چیز ہے اس کو آپ اپنی ڈائری پر نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اب دیکھیے یہ بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے، کون ہے یہ اسرائیل، ہے نا؟ تو یہ سمجھیں کہ اسرائیل جو ہے نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہودی ہیں اور اکثر عیسائی جو ہیں نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور نے ان کو اسلام کی دعوت تو دی ہی، بلکہ اسلام کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان سے امن کا معاہدہ بھی فرمایا، ایگریمنٹ بھی کیا کہ بھائی امن و امان قائم رکھنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس مدنی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور ان آیات میں ان کو اسلام کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کو نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدعنوانیوں پر متنبہ بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں ان کو یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعامات فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے احسانات کیے ہیں۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ نے جب انعام کیے ہیں تو وہ اللہ کے شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، ہے نا؟ کہ وہ توریت پر ٹھیک عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن انہوں نے نہ تو توریت پر عمل کیا اور نہ پیغمبر پر ایمان لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے تھے، بلکہ توریت کی منمانی تعویل اور شروع کر دی تھی۔ بھائی نہیں، توریت میں تو یہ لکھا ہوا تھا، ارے بھائی توریت میں تو یہ لکھا ہوا تھا، توریت کے احکام کو بدل دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ تھے ان سے توریت کی کوئی صحیح بات معلوم کیا کرتے تھے، تو اگر یہ صحیح بات توریت میں سے بتا دیں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے کہ بھائی صحیح تو یہ ہے، تو آپ عمل کو خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو یہ کیا کرتے تھے کہ توریت کی بات کو الگ طرح سے پیش کرتے تھے، ہے نا؟ اور توریت کی بات کو ایسے بتاتے تھے لوگوں کو تاکہ لوگ ان سے سوال نہ کرنا شروع کر دیں، کہیں ان سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں کے آخر میں فرمایا کہ مخلوق سے ڈرنے کے بجائے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھیے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ بنی اسرائیل کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے جو توریت اور انجیل کی دعوت تھی، اور جن آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم انہیں جھٹلانے کے بجائے دو طرح سے ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ وہ یہ تسلیم کرتا ہے، یعنی قرآن کریم میں تسلیم کرتا ہے کہ یہ کتابیں توریت، زبور، ہے نا، انجیل، یہ جو کتابیں ہیں یہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہیں۔
ہاں وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے اس میں کافی رد و بدل کر دیا ہے. اب جیسے یہ نازل ہوئی تھی ویسی حالت پر یہ کتابیں اب نہیں ہیں. دوسرا، قرآن کریم اس حیثیت سے ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں آخری نبی کی تشریف آوری کی جو باتیں بیان کی گئی تھیں قرآن کریم نے انہیں سچا کر دکھایا. توریت کے اندر، انجیل کے اندر آخری پیغمبر جو آئیں گے نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کے آنے کے بارے میں پیشین گوئیاں کی گئی تھیں توریت کے اندر، انجیل کے اندر، ہے نا. تو قرآن کریم نے ان باتوں کو سچا کر دکھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہیں نا، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل عرب کے جو بت پرست تھے ان سے پہلے حضور علیہ السلام پر اور قرآن پر ایمان لاتے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جس تیز رفتاری سے بت پرست تو اسلام لا رہے ہیں لیکن یہودی ایمان نہیں لا رہے ہیں، ہے نا. اور اسی طرح بنی اسرائیل قرآن کی تکذیب کرنے میں پیش ہیں، وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. حالانکہ جو توریت کے اندر بیان کیا گیا، توریت کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے، اور توریت کے اندر جو حضور آخری پیغمبر کے آنے کے بارے میں جو بیان کیا گیا تھا قرآن نے اس کو سچا کر دکھایا ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم توریت پڑھنے والے تھے، تم انجیل پڑھنے والے تھے، تمہیں سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم سب سے پہلے اس کا انکار کر رہے ہو، اور جو عرب کے بت پرست ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. بلکہ بعض یہودیوں کا طریقہ تو یہ بھی تھا کہ وہ رشوت لے کر توریت کی تشریح، توریت کی آیتوں کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے ارے بھائی کیا توریت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں آخری، ان کا تذکرہ ہے؟ تو یہ اس کو گڑبڑ کر کے بتا دیا کرتے تھے. جیسی لوگ تشریح اور تفسیر توریت کی سننا چاہتے تھے ویسی ہی یہ لوگ بتا دیا کرتے تھے، ہے نا. اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیتے تھے تاکہ لوگوں کو سچ پتہ نہ چلے. ان کے اسی طرز عمل کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، اور مجھ سے ڈرو. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی توریت کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو. آگے دیکھیے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ یہودی کیا کرتے تھے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر کے لوگوں کو بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ، ہے نا. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کا جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں بھاری معلوم ہوتی جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہمارے ایک رکوع کا ترجمہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے اور
بہت ساری چیزیں ان آیتوں میں آئی ہیں، جیسے کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے ہمیں. اور نماز جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ان کے اوپر یہ نماز بھاری ہوتی ہے نا. اور جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہمیں واپس جانا ہے، تو ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہوتی ہے. مجھے امید ہے یہ قرآن کا ترجمہ آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے.